والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كذب الفؤاد ما رأى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت کے لاکھوں سلام. سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا. نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. رجب المرجب شریف کی آج 29 تاریخ ہے، اور اس ماہ میں کثرت سے ہم سنیوں کا یہ معمول ہے کہ آقا علیہ السلام کی معراج شریف کے حوالے سے ہم گفتگو، بیانات، خطابات کرتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں کم از کم 2 صورتوں میں اللہ نے اس عظیم معجزے کا بیان کیا ہے. سورہ بنو اسرائیل کی پہلی آیت جو 17 سورت ہے، اور سورہ النجم، کہیے میرے ساتھ، نجم ہے، کیا کہنا ہے؟ نجم 53 سورت. اس کی پہلی 18 آیت 15 verses Allah speaks about the blessed journey of Mi'raj. ان میں سے ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ابھی، آیت نمبر 11. اللہ فرماتا ہے ما كذب الفؤاد ما رأى. کنز الایمان شریف ترجمہ اور امام احمد سنہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ. دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا. In English, the heart did not deny what it saw. The heart did not deny or deny what it saw. So here Allah is speaking about the Prophet ﷺ's seeing. His
ru'ya. That on this journey, he saw many things, many ayat of Allah. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. So what is Allah referring to here? کہ دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا. تو کیا دیکھا؟ That's the question. کیا دیکھا؟ Not explicitly mentioned in the Quran. Majority of the ulama and mufassirun, all of them, they say that on this night our Nabi alayhi salatu wassalam not only saw many amazing signs of Allah, many, but that in fact on this night of Isra and Mi'raj, our Nabi alayhi salatu wassalam actually saw Allah Ta'ala. Subhanallah. Not only signs, Jannat, Jahannam, Sidratul Muntaha, La Makan. Allah knows what else. Allah knows what else. But the greatest blessing for our Nabi alayhi salatu wasalam on this night is that he actually saw Allah. How? We don't know. We can't explain. We don't have the ability. We don't have the ilm. We don't have the words. But we believe. Because the Prophet ﷺ himself has said, Ra'aytu Rabbi fi ahsani suratin. میں نے اپنے رب کو احسن صورت سرکار کو بیان کرنا ہے کہ میں نے دیکھا. اور صحابہ تابعین ایک بہت بڑی جماعت ہے جو اس رؤیت کے قائل ہے. کچھ نے کہا دل کی آنکھوں سے دیکھا, اور بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں سر کی آنکھوں سے دیکھا. We are of the opinion, after Tabi'in, ulama have united that in fact our Nabi sallallahu alaihi wasallam saw Allah Ta'ala with the naked eyes. Subhanallah. چشمے سر سے دیکھا, سر کی آنکھوں سے دیکھا. That's what we mean. That's what Allah says, اس کو دیکھا. یہ موسیٰ سے پوچھے. موسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں لیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا نام لے سکتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے سکتے تھے, کسی اور بڑے نبی کا نام لیتے, اور نبی بڑا ہے. Why موسیٰ؟ Why موسیٰ علیہ السلام؟ اس لیے کہ جب قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں ایک آیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ ہم کلام ہوا, کلیم اللہ ہے, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. He directly spoke to Allah. So when Allah speaking to him, naturally Musa alayhi salam says, Ya Allah, I can hear you. There's no medium, nothing in between. Direct I can hear you, but I can't see you. انسان کی فطرت ہے نا کہ جب وہ کسی سے بات کرے یا کسی کو سنے تو
دیکھے اس کے سامنے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی بارگاہ عزتی میں، بارگاہ الہی رب العالمین کہ جناب عرض کی رب ارنی انظر الیک. کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے. اور سمجھ آئی کہ موسیٰ سے عرض کی تھی. Allah show me yourself. I want to see you. In return, what does Allah say? قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وموسى صعق. وخر موسى صعقا. Musa said, Allah show me yourself. Allah said, Musa, you cannot ever see me. You can't see me. اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا. لن یرانی یہ نہیں کہا گیا. I can't be seen. یعنی کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا. اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا. اللہ نے کیا کہا؟ موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. بات ہے تم نہیں دیکھ سکتے. You don't have the ability. ہر ایک کی بصارت اور بصیرت برابر تو نہیں ہوتی نا. دیکھیں میں نے اس کو پکڑا ہے. پکڑا ہے I need this to read. جی everybody has been given different abilities by Allah. So we Ahlus Sunnah wal Jama'ah, Nabi Sahaba, Abdullah ibn Abbas, Anas ibn Malik, Sahaba, Tabi'in, Hasan al-Basri, Hazrat Ikrimah, Hazrat Abi Ahbar, all these are of the opinion that on this night our Nabi saw Allah Ta'ala with his eyes. Subhanallah. Hazrat امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتا ہے کہ آپ سے یہ سوال ہوا، آپ نے فرمایا لقد رأى ربه لقد رأى ربه، اور اس کثرت سے فرماتے گئے یہاں سے کیا آپ کی سانس ٹوٹ گئی. Indeed he saw his Lord. Indeed he saw his Lord. Indeed he saw his Lord. Meaning he was not in doubt at all. Yes? So our Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was granted this vision of his Lord on the night of Mi'raj. اب جس نے اللہ کو دیکھا ہو سبحان اللہ، اور یہ پوری کائنات میں خصوصیت صرف اور صرف ہمارے نبی کی. کسی اور نبی نے، کسی فرشتے نے، کسی مخلوق نے، کیونکہ کسی کے بس بات نہیں ہے اس جہان میں اللہ کو دیکھ. تو اب دیکھنے کے بعد بصارت کا کیا عالم رہا ہوگا، ایک اب اندازہ کریں. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے، اللہ نے پہاڑ پر اپنی صفت کی ایک تجلی ظاہر کرنا ہے. ریفلیکشن آف ون آف ہز کریکٹرسٹکس، صفات. اللہ said look at that. When Musa علیہ السلام saw that, what did the Quran say? فَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا. He is not seeing Allah. He is only seeing the tajalli of one sifat of Allah on a mountain, not even directly, on a mountain. And Musa علیہ السلام faints. Musa علیہ السلام can't even bear that. بے ہوش ہو گئے، غشی آ گئی. ایک تجلی صفت دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. لیکن پھر بصارت کا کیا عالم ہو گیا، اس کا کیا فیض ملا آنکھیں، اور اس کی استعداد کس قدر بڑھ گئی. مفسرین نے لکھا ہے کہ پھر آپ کی بصارت کا یہ عالم ہو گیا کہ ابھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کو آپ کے پیچھے نظر آ رہا ہے، آ رہا ہے، مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا. I can't see. Can I see outside? No. Can you see outside this side? You can't. It's daylight. It's 2 p.m. We can't see behind this wall. مفسرین نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بصارت اس قدر بڑھ گئی
اس قدر زیادہ ہو گئی تھی استعداد اور طاقت، آپ اس تجلی صفت دیکھنے کے بعد بصارت کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کو 30 میل کے فاصلے سے دیکھنا۔ سبحان اللہ۔ 30 میل جاتے ہیں، یہاں سے تقریباً بریک ہو جائے، تقریباً Imagine sitting in Manchester, North Manchester Jami'a Masjid on a dark night. Imagine it's winter, very dark rock mountain, very black eye, and اتنی سی ہوتی ہے ہم تو ایسے کھڑے ہو کے دیکھیں تو شاید نظر نہ آئے، لیکن ایک تجلی یہ صفت دیکھنے سے ان کی بصارت اتنی بڑھ گئی۔ سبحان اللہ۔ جس نے تجلی صفت دیکھا اس کی بصارت کا یہ عالم ہے، اور جس نے ذات خدا کو دیکھا سبحان اللہ۔ سوچنے والی بات، he who saw Allah, he who has seen Allah, imagine his power, his vision, his بصارت, his قوت, his استعداد. And our Nabi doesn't only see the ظاہر، وہ تو ہے ظاہر کو دیکھو، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کا ظاہر میرے سامنے، میرا آپ کے سامنے، اندر کیا ہے؟ اندر کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اے لوگوں سن لو کہ میں صرف تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، تمہارا باطن بھی مجھ کو نہیں پہنچتا، تمہاری نیتوں کو بھی میں جانتا ہوں، تمہارے دل میں کیا ارادے ہیں، مقاصد ہیں، نیت ہے، انٹینشن ہے، even those are known to me. That's the ability of the basarat and the basirat of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. تو قرآن کہتا ہے ما قذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا، یعنی آنکھوں نے دیکھا اور دل نے اس کی تصدیق کی۔ یہ آنکھوں نے دیکھا اور دل نے کہا کہ واقعی تم نے اللہ ہی کو دیکھا، اور اس سرکار نے بہت کچھ دیکھا۔ ایک دو حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ہر آسمان پہ میری نبیوں سے ملاقات ہوتی ہے، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، ہر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نبی۔ 7ویں آسمان میں میری ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ، I saw he resting in the sun of heaven. He welcomed me. سبحان اللہ، مقدر پہ ناز کریں، ہم سرکار کی امت میں سرکار کے نام لینا، سرکار کے بلا لینا۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اپنی امت سے میرا سلام پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے وہ بات ڈاؤن گئی، convey my salam to your ummah. سبحان اللہ، نسبت غلامی اور رسول اللہ نبی ہماری جناب میں سلام پیش کرتے سرکار کے وسیلے سے، سرکار کی برکت سے کہ جا کر دوبارہ دنیا میں جناب تشریف لے جائے، اپنی امت سے میرا سلام کہنا۔ پھر آگے عرض کی کہ جنت بہت اعلیٰ عرفہ مقام ہے، اس کا پانی بہت خوشبودار ہے، اس کی مٹی زمین بہت عظیم ہے، بہت کشادہ ہے، کھلا میدان ہے۔ اب پھر آگے کیا فرمایا؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ اپنی امت سے کہنا کہ جنت بڑا میدان ہے، بہت کشادہ ہے، بڑا عظیم ہے، بے مثال ہے، اور اس کی شجر کاری کیا ہے؟ پلانٹیشن، ویجیٹیشن، گرینری، بیوٹی، اڈورنمنٹ، خوبصورتی۔ فرمایا اس کی شجر کاری ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جو یہ کہے گا زمین میں، دنیا میں، جس قدر کہے گا اسی تعداد میں جنت میں اللہ اس کے لیے درخت لگائے گا۔ سبحان اللہ۔ شجرکاری آف جنت، پلانٹیشن آف جنت، گرینری آف جنت، بیوٹی آف جنت،
husn of Jannah is to say Subhanallah. Hayati, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sarkar ne farmaya jab mujhe jannat dikhai gayi. Now this is concerning especially our sisters, our women, our mothers, wives, daughters. आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मैंने जन्नत को मुलाहजा किया, हदीस पाक के अल्फाज है बुखारी शरीफ में, इत्तलअतु फिल जन्नह फरअयतु अक्सर अहलिहा अल-फुक़रा वत्तलअतु फिल नार फरअयतु अक्सर अहलिहा अन-निसा। मैंने जन्नत में देखा तो मुझे इस बात से मुत्तला किया गया कि जन्नत की अक्सरियत फकीरों पे मुश्तमिल है। Majority of the residents of Jannah are not the rich, they are the poor, fuqara, faqir, destitute, those who struggle to make ends meet in the dunya. Dunyavi life bazar difficult for them, but they are the majority of those who will make it to Jannah. जन्नत में अक्सरियत मैंने देखी कि वहाँ फकीर, जो दुनिया में बजाय फकीर थे, वो जन्नत में अमीर हैं। जो दुनिया में अमीर थे ज्यादा की तादाद सब की बात नहीं हो रही। सिद्दीक अकबर भी बहुत अमीर थे, खदीजा कुबरा भी बहुत अमीर थे, और भी सहाबा तलहा बहुत अमीर थे। उस्मान गनी सुभान अल्लाह गनी अमीर बनी है दुनिया के लिए। They both in Jannah, but majority of the people in Jannah, our Nabi says, are the fuqara. Jannah. Nabi says, when I look into Jahannam, fara'aytu aksara ahliha an-nisa. I saw that the majority of the people dwelling in hell are the women. Women. More women than men. ये भी सोचने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। women, जब सरकार ने मेराज शरीफ से लौट कर ये बात बताई ना दुनिया वालों को, औरतों को, तो उन्होंने एक्चुअली पूछा है इसका what reason? Why majority of the people in hell will be women, not men? So let's say, I don't know, but let's say for this understanding 60-40, 70-30, Allah knows better. So why? सरकार ने फरमाया तकसुरन अल-लअन व तकफुरन अल-अशीर, because you do too much la'an, usage of the tongue, wrong usage of the tongue, too much swearing, too much scolding, bad use of the tongue, bad use of the tongue. You see that majority, and then wa taqfurun al-la'an. ये मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, इमरान भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन बाद में बहुत शेयर भी करता, वो भी करते हैं, औरतें सुनेंगी, हमारे घर वाली औरतें भी सुनेंगी। क्या कि तुम शौहर की नाफरमानी करते हो, you don't obey your husband, they are the head of the families, they are the leaders, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, मर्द औरतों के अफसर हैं, तर्जुमान शरीफ, मर्द औरतों के, they are the given the upper hand in Islam. So this is a hadith also that the Prophet says, as a majority of the residents of Jannah, the fuqara, and majority of the residents of Jahannam, the women. One last hadith. من محدثين حمد شبيس مراد المناجي مفتی احمد یار خان نعیمی, big scholar from India who moved to Pakistan, married in Gujarat in Pakistan, बहुत बड़े आदमी हमारी जमात के माजी तारीख में बहुत काम किया. He mentioned this, that on the night of Miraj when Allah and the Rasul met first time, first alarm,
فرسٹ کنورسیشن باتیں کتنی ہوئی کہ آپ کو آئیڈیا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. It's a secret. Allah doesn't even disclose that. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اللہ نے اپنے بندے پر جو چاہا وہی کی. ہمیں جانتے ہیں لیکن جو باتیں جانتے ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں آپ کو. When they met, Allah was out. The first word the Prophet uttered in the court of Allah is At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. All forms of praises and worships and purities are only for Allah. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. یہ 4 کلمات سرکار نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی. پھر جواب اللہ فرماتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. Then the Prophet says السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. Then all the angels say, or the Prophet then says اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ سب کو شب معراج کی تمام تر برکتوں سے مالامال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ. صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ پاک مالک مولا دین اور دنیا کی خیر فضل اور رحم اور کرم آخرت کی زندگی کو اللہ پاک ہم پر سب کامیابی عطا فرما دے. آخرت کی ذلت و رسوائی سے ہم کو اللہ پاک محفوظ فرما دے. ہمیشہ آخرت کو عاقبت کو یاد رکھنے کی سعادت نصیب فرما دے. ہمیشہ اللہ پاک سنتوں کو اپنانے کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرما. سنتوں کو اپنائیں گے, سونے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے. اللہ پاک تو ہم سے راضی رہے گا, تو ہم سے محبت کرنے لگ جائے گا, ہم تیرے محبوب بن جائیں گے, تو ہمارا محب بن جائے گا. سمجھنے بوجھنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ پاک تو ہمارا بن جائے گا, پھر ہم کو اور کچھ نہیں چاہیے. اللہ پاک جنت الفردوس کے سوا تو ہم کو کچھ بھی نہیں عطا فرمائے گا. ان سب باتوں پر اللہ پاک ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ پاک نمازوں کی اہمیت سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. اپنے پوتوں اور پوتیوں, نواسوں اور نواسیوں کو اللہ پاک مومن بنائے رکھنے کی سعادت نصیب فرما. روح کا حساس بے نیاز بندہ نواز مسجد شریف سے, قرآن شریف سے پیار محبت کرنے کی, اپنے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما. سارے نیکیوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما. سارے برائیوں کو چھوڑنے کی سعادت نصیب فرما. اللہ پاک سب کی نیک مرادیں, تمنائیں, خواہشات, آرزویں پوری فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.